آج کی ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایم اے اردو کے بعد یا پھر پی ایچ ڈی ایم فل اردو کے بعد ان کو جاب ملے گی یا نہیں، یا اردو کا دراصل سکوپ کیا ہے۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا شوق کیا ہے۔ کیا آپ اردو لٹریچر کو یا اردو لینگویج کو اپنا پیشن بنا کے پڑھ رہے ہیں، یا صرف آپ اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے؟ تو اگر تو آپ صرف اس نیت سے آ رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے تو میرا خیال ہے کوئی اور آپ جاب دیکھ لیں۔ اگر آپ شوق سے آ رہے ہیں تو اس میں پیسہ بھی ہے، اس میں جاب بھی ہے، اس کا سکوپ بھی ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو، اگر آپ ایم اے اردو کر رہے ہیں یا بی ایس اردو کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا، آپ کو ایم فل اردو کے لیے جانا چاہیے۔ اور اگر آپ نے ایم فل اردو کر لیا ہے تو یقیناً آپ کو پی ایچ ڈی اردو کے لیے بھی جانا چاہیے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ اگر آپ کا یہ پیشن ہے لٹریچر پڑھنا اردو لینگویج کے اندر، تو پھر اس پیشن کو اگر آپ ادھورا چھوڑتے ہیں تو پھر وہ زیادہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی آپ ایم اے اردو کے لیے جاتے ہیں یا بی ایس اردو کے لیے جاتے ہیں تو اپنا پیشن ضرور دیکھ لیں۔ اگر وہ واقعی میں آپ کا پیشن ہے تو پھر ضرور آپ اس کو کریں، ادروائز اس کو ترک کر دیں۔ اب ایم فل اردو کی جب بات آتی ہے تو ایم فل اردو کے لیے پاکستان میں بے شمار یونیورسٹیز ہیں۔ سب سے زیادہ جس کو اہمیت دی جاتی ہے وہ یونیورسٹی آف دی پنجاب ہے، اورینٹل کالج اس کا بے حد مشہور ہے۔ اسی طرح جی سی یونیورسٹی لاہور اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد بھی ایم فل کے لیے جانی پہچانی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اسلام آباد میں آتے ہیں تو نمل یونیورسٹی، اسی طرح فیڈرل اردو یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسی طرح اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹیز، یہ سب سے اہم یونیورسٹیز ہیں۔ ان یونیورسٹیز سے نہ صرف آپ ایم اے اردو یا بی ایس اردو کر سکتے ہیں بلکہ ایم فل کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ یونیورسٹیز ہیں، جس طرح سرحد یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف سیالکوٹ ہے، اسی طرح یونیورسٹی آف پشاور، بہاولدین زکریا یونیورسٹی، یہ تمام یونیورسٹیز، اور اس کے علاوہ جس طرح رفا یونیورسٹی فیصل آباد اور اب مائی یونیورسٹی بھی آ چکی ہے۔ تو یہ ایسی یونیورسٹیز ہیں جن میں آپ بی ایس یا ایم اے اردو بھی کر سکتے ہیں، اردو کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور آپ ایم فل کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو ایک سجیسٹ کروں گا کہ کوشش کریں کسی اچھی یونیورسٹیز میں ایم فل کے لیے جائیں۔ ایک تو فیس مناسب ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو آپ کی گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، جس بندے کے اندر آپ ریسرچ کرتے ہیں، یعنی جو آپ کا سپروائزر ہوتا ہے، وہ آپ کو کافی سپورٹ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، چونکہ وہ وہاں پرماننٹ ہوتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سپروائزر چینج ہوتے رہتے ہیں، تو عموماً بڑا مسئلہ بنتا ہے، خاص طور پر فیس کے لحاظ سے مسئلہ بنتا ہے۔ جب آپ ایم فل اردو کر لیتے ہیں، یقیناً یہ آپ کا پیشن ہے، تو آپ کو پی ایچ ڈی کے لیے بھی جانا چاہیے۔ اور سب سے مزے کی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ صرف پاکستان میں آپ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے اردو میں یا اردو لٹریچر میں، آپ پاکستان سے باہر بھی مختلف یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی اردو کر سکتے ہیں، یعنی ڈاکٹریٹ اس کے اندر اردو لینگویج کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ اب یونیورسٹیز کون کون سی ہیں؟ جس طرح پاکستان میں نے یونیورسٹیز گنوائی، تو یونیورسٹی آف پنجاب، اسی طرح جی سی یونیورسٹیز میں نے مثال دی، پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی میں نے مثال دی، اسلامک انٹرنیشنل کی دی، فیڈرل اردو کی دی۔ یہ تمام یونیورسٹیز جن میں ایم فل ہو رہا ہے ان میں پی ایچ ڈی بھی ہو رہی ہے، اور آپ وہاں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں پاکستان سے باہر اور پی ایچ ڈی اردو آپ کریں، تو مختلف ممالک میں یونیورسٹیز موجود ہیں، کچھ کا میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ آپ بھارت سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے، اسی طرح علی گڑھ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف دہلی ہے۔ اگر آپ یورپ کی بات کرتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنگڈم، تو وہاں بھی ایسی یونیورسٹیز موجود ہیں، مثلاً یونیورسٹی آف چکاگو ہے، ہارورڈ یونیورسٹی ہے، اسی طرح یونیورسٹی آف لنڈن ہے، یونیورسٹی آف آکسفورڈ ہے۔ یہاں سے آپ پی ایچ ڈی اردو کر سکتے ہیں، وہاں اردو کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ اسی طرح کینیڈا میں یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ٹورنٹو، اسی طرح جرمنی میں یونیورسٹی آف ہائیڈلبرگ، اسی طرح ایک اور یونیورسٹی ہے جرمنی میں، یونیورسٹی آف ہیمبرگ، اور آسٹریلیا میں نیشنل یونیورسٹی۔ یہ تمام یونیورسٹیز، اس کے علاوہ ترکیہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں اردو کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ آپ آن لائن ان کی ویب سائٹس دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹ سچویشن میں وہ پی ایچ ڈی اردو آفر کر رہے ہیں یا نہیں، تو اس حساب سے آپ وہاں جا کر پی ایچ ڈی اردو کر سکتے ہیں۔ نہیں تو پاکستان میں تو بآسانی آپ کر سکتے ہیں۔ کسی اچھی یونیورسٹی کا اگر آپ انتخاب کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن پی ایچ ڈی یا ایم فل اردو میں جانے کے لیے آپ کو اگین کہہ رہا ہوں، اپنا پیشن ضرور دیکھنا ہے۔ آپ شوق سے جا رہے ہیں تو جائیں،
جائیں، ادروائز یہ آپ کو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں دے گی، چونکہ انسان شوق سے جب کام نہیں کرتا تو وہ کچھ اچھے گریڈز بھی نہیں لیتا، اچھی ریسرچ نہیں کر پاتا. لہٰذا بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ گلا کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہ تو جاب ہے اور نہ ہی کوئی ان کے پاس اور کام ہے. تو جو پیشن کے ساتھ آگے لے کے چلتا ہے چیزوں کو، وہ یقیناً ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہی بنتا ہے اپنے فیلڈ کے اندر. اب اس سوال پر آ جاتے ہیں کہ اردو کا سکوپ کیا ہے، ہم کس طرح کی جاب حاصل کر سکتے ہیں، کون کون سا کام ہمیں مل سکتا ہے اردو لٹریچر یا لینگویج پڑھنے کے بعد. سب سے پہلی چیز تو ٹیچنگ ہے. یہ سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے چھوٹے لیول سے، چھوٹے گریڈ سے. مثلا پرائمری اسکول میں دیکھ لیں اردو کمپلسری ہے، اسی طرح مڈل میں دیکھ لیں آپ، ہائر سیکنڈری میں دیکھ لیں وہاں اردو مسٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے اردو ٹیچر آپ کسی بھی پرائیویٹ یا سرکاری اسکول میں جا سکتے ہیں. اب سرکاری جابس چونکہ کم آ رہی ہیں تو آپ پرائیویٹ کو بھی ترجیح دے سکتے ہیں. اسی طرح کالجز ہیں اور بڑے بڑے اچھے کالجز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ کے بھی ہیں. آپ گورنمنٹ کی جاب ملتی ہے تو ضرور ٹرائی کریں، ورنہ پرائیویٹ سیکٹر کو اہمیت دیں. لیکن یہاں آپ کو ٹیچنگ سکلز بھی آنی چاہیے. صرف آپ نے اگر اردو لٹریچر پڑھ لی ہے تو یہ کافی نہیں ہوگا، چونکہ اچھا استاد اسے مانا جاتا ہے جو اچھا اداکار بھی ہو، چونکہ بہرحال بچے کو اس نے اپنے ساتھ انگیج بھی کرنا ہوتا ہے. اس لیے ٹیچنگ سکلز بھی آپ نے سیکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کرنی ہے، یعنی روز کچھ نہ کچھ آپ نیا سیکھتے رہیں. یوں آپ کا بے شک اردو سبجیکٹ ہے جس کو کوئی بہت زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ اہمیت نہیں دی جاتی، مگر کالجز لیول پر، اسی طرح جب آپ یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں، اب جب یونیورسٹی لیول کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایم فل چاہیے، یا پھر اچھے اسکیل پہ آنے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی چاہیے. تو اس میں بھی بے شمار یونیورسٹیز ہیں جہاں بطور انسٹرکٹر یا لیکچرار، اسسٹنٹ پروفیسر اور پروفیسر کے عہدے پر آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. یہ تو جتنی بھی میں نے ٹیچنگ کی بات کی، یہ نارمل جو پاکستان کا سلیبس ہے اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ بیکن ہاؤس دیکھتے ہیں، سٹی اسکول دیکھتے ہیں، یا کیمبرج کا جو سلیبس ہے اس کے مطابق دیکھتے ہیں تو اس میں اردو بطور فرسٹ لینگویج اور اردو بطور سیکنڈ لینگویج پڑھائی جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے بیکن ہاؤس، سٹی اسکولز یا کیمبرج کے کسی ادارے میں جانا ہے تو آپ کی انگریزی بھی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. آپ کو یعنی انگلش لینگویج بھی آنی چاہیے. ویسے یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو جتنی زبانوں پہ عبور ہوگا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. اردو میں تو چلو آپ پڑھ رہے ہیں، ساتھ انگریزی بھی آپ کو آنی چاہیے. اگر آپ فارسی پہ عبور حاصل کر لیں، ترکش پہ کر لیں، یہ جو اہم زبانیں ہیں، تو اس ملک میں، جس ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں، اگر اس کی زبان بھی ساتھ سیکھ لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اور خاص طور پہ یہ جو کیمبرج کے اسکول ہوتے ہیں جہاں اردو بطور فرسٹ لینگویج، سیکنڈ لینگویج پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں آپ کو پے بھی اچھی مل سکتی ہے. لیکن اگین کہہ رہا ہوں کہ کم از کم آپ کو انگریزی پر بھی عبور ہونا ضروری ہے، چونکہ بہرحال آپ کو وہاں ایز اے سیکنڈ لینگویج اگر آپ اردو پڑھا رہے ہیں تو کسی ایسے بچے کو پڑھا رہے ہوں گے جو انگریزی بولتا ہوگا یا کسی اور زبان سے تعلق رکھتا ہوگا. تو اس مقصد کے لیے آپ کو وہ زبان سیکھنا بھی ضروری ہے. اسی طرح اگر آپ ٹیچنگ جاب کو چھوڑ دیں تو آپ ایک اچھے مترجم بن سکتے ہیں، آپ ایز اے ٹرانسلیٹر کام کر سکتے ہیں، انگریزی سے اردو ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. لیکن اگین بات کہ انگریزی بھی آپ کو آنی چاہیے. اردو پر تو عبور آپ کو ہے، انگریزی آنی چاہیے. اسی طرح اگر فارسی سے اردو میں کرتے ہیں پھر بھی آپ کو فارسی آنی چاہیے. کسی اور زبان سے کرتے ہیں تو وہ زبان بھی آپ کو آنی چاہیے. لیکن اصل عبور آپ کا اردو میں ہونا چاہیے، تب آپ اردو ٹرانسلیٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اس کو بھی چھوڑ دیں تو آپ ایز اے اردو اسکرپٹ رائٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں. آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں، آپ ناول لکھ سکتے ہیں، یا آپ جو فیوچر ہے، چونکہ آن لائن آپ دیکھیں تو اب تو چیٹ جی پی ٹی بھی اچھی اردو لکھ کے دے دیتی ہے، اور مختلف ویب سائٹس بھی ایسی آ رہی ہیں. اور امید کر رہے ہیں سب کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح گوگل جو ہے اس پہ باقی لینگویجز، مثلا چائنی زبان ہے، ترکش ہے، ہندی ہے، اس میں مٹیریل موجود ہے تو اردو میں بھی مٹیریل موجود ہوگا. تو ان کو بھی ایز اے ٹرانسلیٹر لوگ چاہیے ہوتے ہیں، آپ وہاں کام کر سکتے ہیں. اسی طرح مختلف ریسرچ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، وہاں بھی آپ اچھی جاب کر سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ اردو لٹریچر پڑھنے کا تب ہوگا جب کم از کم آپ کو انگریزی زبان پر بھی عبور ہوگا. کم از کم بول چال کی حد تک آپ کو انگریزی آنی چاہیے، یا اگر ایک دو اور زبانیں آپ کو آتی ہیں تو یہ آپ کے لیے اور اچھا ہو جائے گا. تو آج ہم نے اس ویڈیو میں کیا بات کی کہ ایم اے اردو یا بی ایس اردو، اسی طرح
آگے اگر ایم فل یا پی ایچ ڈی اردو کرتے ہیں تو اس کا سکوپ کیا ہے اور آپ کو فائدہ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اردو پڑھیں گے اور اچھے سے پڑھیں گے، بھرپور طریقے سے پڑھیں گے۔ اور اردو میں چونکہ میں آپ کو سچی بتاؤں تو مارکیٹ میں اگر صحیح معنوں میں بندہ ڈھونڈنے والا چاہیے ہو تو نہیں ملتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کے لیے وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار اردو کا ایکسپرٹ بندہ چاہیے، ان کو نہیں مل رہا ہوتا۔ اس لیے آپ نے اردو پڑھنی ہے، صحیح دل لگا کے پڑھنی ہے تو ٹیچنگ یا پھر کہیں اور جو میں نے آپ کو فیلڈ گنوائے ہیں وہاں آپ کو جاب بھی مل جائے گی، آپ اچھا کما بھی سکیں گے اور اپنا شوق بھی پورا کر لیں گے۔ جزاک اللہ۔